الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین، اللہ رب کائنات نے انسانوں کے لیے اپنی عبادت کے مختلف انداز ارشاد فرمائے ہیں. اصل بنیادی مقصد تو ہے اللہ کے آگے جھکنا، کائنات کے مالک کے آگے اپنی عاجزی پیش کرنا، اس کے احکام کی تعمیل. تو اپنے احکام میں اللہ رب کائنات نے اموال کے حوالے سے بھی عبادات ارشاد فرمائی ہیں، انسانوں کے بدن کے حوالے سے بھی عبادات فرمائی ہیں کہ انسان اللہ کے آگے جھکیں. اور بدن میں پھر زبان ہے، قلب ہے، دل ہے. اموال میں پورے سال اللہ کی عبادت اموال کے حوالے سے کرنا، پھر کچھ فرائض بھی ہیں اور تطوعات بھی ہیں، پھر کچھ عبادات ایسی ہیں جن کا وقت متعین کر دیا ہے، کچھ عبادات ایسی ہیں جن کے لیے جگہ متعین کر دی ہے. تو اللہ رب کائنات نے اپنی عبادت کے لیے جو طریقے ارشاد فرمائے ہیں سب پہ عمل کرنا ضروری ہے انسانوں کے لیے، اپنے اپنے موقع اور اپنے اپنے وقت کے حساب سے. مثلا مکان جگہ کے حوالے سے حج بیت اللہ یہ صرف ایک جگہ ہو سکتا ہے. طواف، گھومنا، دوڑنا اس کے ارد گرد صرف ایک جگہ ہو سکتا ہے، ہر جگہ نہیں ہو سکتا. یہ عبادت مخصوص ایک مکان اور ایک جگہ کے ساتھ. اور اسی طرح وقوف یعنی ایک جگہ جا کے ٹھہر جاؤ ایک وقت مخصوص میں، 9 ذوالحجہ کی دوپہر سے لے کے اور اگلی رات کی صبح تک، اس میں سے کسی ایک وقت اس میدان میں پہنچ جاؤ اور پھر مزدلفہ کی طرف آؤ. یہ ایک مکان کے ساتھ عبادت ہے اور وقت ہے، ایک جگہ مخصوص ہے، اس جگہ مخصوص پہ وقت متعین ہے، اس میں جاؤ گے تو عبادت ہے، ورنہ نہیں. اب عرفات میں جتنا مرضی عبادت کرتے رہو، لیکن جو عبادت حج کی اللہ نے مقرر فرمائی ہے وہ نہیں حاصل ہوگی. تو اسی طرح کچھ عبادات زمانے کے وقت کے ساتھ ہیں اور وقت متعین ہے اس عبادت کے لیے، اور اس وقت میں ایک مخصوص عبادت متعین کی گئی ہے تو وہی عبادت بنے گی.
اب اگر کوئی اپنی عقل سے اپنی رائے سے کہے کہ اس سے زیادہ بہتر یہ ہے تو وہ غلط ہے، اس لیے کہ انسانوں کے لیے جو زیادہ بہتر جانتا ہے وہ اللہ جانتا ہے، وہ انسانوں کو پیدا کرنے والا ہے، انسانوں کی خفی اور ظاہر سب باتوں سے واقف ہے۔ اس لیے جسے ہم لوگ قربانی کہتے ہیں، اضحیہ عربی میں کہا جاتا ہے، یہ ایک وقت مخصوص میں ہے اور مخصوص جانوروں کی قربانی ہے، اس میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی اپنی عقل اور اپنی رائے سے۔ اب اگر ایک آدمی کہے کہ دیکھو قربانی کے بجائے اگر یہی پیسہ غریب غرباء میں تقسیم کر دو تو زیادہ فائدہ ہوگا، ان کا بھلا ہوگا، لیکن یہ نہیں ہے، اس کے لیے الگ حکم اللہ کا۔ غریبوں کی بھلائی سوچنی ہے، مالی خیرات کرنی ہے، اس کے لیے الگ حکم موجود ہے اللہ کے، فرائض کی صورت میں بھی ہیں اور تطوعات نوافل کی صورت میں بھی ہیں۔ لیکن یہ عبادت 10 ذو الحجہ کو عید کے بعد اور 13 تک 4 دن رہتی ہے، اس وقت میں اگر مخصوص صفت کے جانور ذبح کیے جائیں گے تو وہ عبادت ہے، ورنہ نہیں۔ تو یہ عبادات کے طرق اور انداز میں عرض کر رہا ہوں، یہ ایک مخصوص وقت میں اور مخصوص صفت کے ساتھ ہیں۔ اب اگر کوئی اپنی رائے سے اپنی عقل سے اس کا متبادل پیش کرنا چاہے تو یہ غلط ہے۔ اب حج کے لیے کوئی شخص زیادہ خوشحالی والی جگہ جہاں بڑا ماحول اچھا ہے، خوشکن مناظر ہیں، اس جگہ کو متعین کرے تو یہ نہیں ہوگا، کہ اللہ نے اس کام کے لیے انسانوں کے لیے ایک وقت ایک جگہ مخصوص کر دی ہے، اس وقت میں اس جگہ پہنچنا ضروری ہے، فرض ہے استطاعت والوں پر۔ وَلِلنَّاسِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے لازم ہے انسانوں پر بیت اللہ کا حج، لیکن جو طاقت رکھتا ہے وہاں جانے کی۔ ضمنی بات آ گئی، جنہیں طاقت ہے اور وہ حج نہیں کر پا رہے، وہ موقع گنوا رہے ہیں، شاید وہ اسی ذہنی کشمکش میں ہو کہ پھر کبھی زندگی میں ہو آئیں گے، تو زندگی کا کوئی پتہ نہیں، موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا، ایک لمحے کا پتہ نہیں اگلے لمحے میں کیا ہوگا، سال کا کیسے پتہ چل گیا کہ اگلے سال ہمیں ملے گا، ہم اس دنیا میں رہیں گے۔ اور پھر مزید برآں آج کل مزید مشکلات آ رہی ہیں، وہ تو آپ کے سامنے ہیں۔ بہرحال جس سے موقع ملتا ہے، جس پہ فرض ہے، وہ کوشش کرے جلدی سے جلدی حج کرنے کی۔ اس کے بعد اللہ رب کریم نے فرمایا ہم نے ہر امت کے لیے عبادت کے طریقے، عبادت کے مقام، عبادت کا زمان، عبادت کے انداز مقرر کیے ہیں جسے وہ اپناتے ہیں۔ اور بالخصوص سورہ الحج کی آیت میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے بہیمۃ الانعام جانور پیدا کیے ہیں، ان پر اللہ کا نام لیتے ہیں اور ذبح کرتے ہیں۔ کھاتے وہ خود ہیں، خود کھاتے ہیں، دوست احباب کو کھلاتے ہیں، مستحقین تک پہنچاتے ہیں، لیکن راضی اللہ ہوتا ہے کہ انسانوں نے اس کے حکم کی تعمیل کی ہے۔ اور یہ کیا بات ہوئی کہ ایک انسان جاندار ہے، دوسرے جاندار کو ذبح کرے؟ فرمایا الہکم الہ واحد فلہ اسلموا، تمہارے ایک ہی معبود ہے، اس کے آگے جھک جاؤ۔ وبشر المخبتین، اپنی عقل کو کام میں نہیں لاتے، جو اللہ کے احکام کے آگے جھک جاتے ہیں ان کو خوشخبری سنا دو۔ بشر المخبتین الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا نام آتا ہے ان کے سامنے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ والصابرین علی ما اصابہم، اور وہ لوگ مخبت ہوتے ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہوتے ہیں، جو مصیبتوں اور تکالیف پر صبر کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ مخبت اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہوتے ہیں جنہیں خوشخبری سنانی آپ نے، جو نماز کی اقامت کرتے ہیں۔
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو روزی دی ہم نے ان کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ دیکھیے ایک ہی آیت میں اللہ پاک نے کتنے احکام دے دیے، اللہ کا ذکر، مصائب اور مشکلات پر صبر، نماز کی اقامت اور اپنے اموال میں سے خرچ کرنا۔ یہ صفت بنائی مخبتین کی، اللہ کے آگے جھکنے والوں کی، خوشخبری انہی کو سنائے۔ تو اس خوشخبری میں وہ لوگ بھی آ گئے جو اللہ کے حکم کے مطابق قربانی پیش کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس حوالے سے ان دنوں کی بہت سی خصوصیات ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، وہ دن جن دنوں میں اللہ کو اچھے کام بہت پسند ہیں ان میں یہ 10 دن بھی ہیں۔ رمضان المبارک کی اپنی اہمیت اور فضیلت ہے، بہت اونچا مقام ہے رمضان المبارک کے ایام کا، دنوں کا۔ اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ یہ 10 دن ان میں عمل صالح کرنا اللہ کو بہت محبوب ہے، بہت پسند ہے۔ عمل صالح کیا ہے؟ روزے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں، صحابہ کرام کا بیان ہے کہ پہلے 9 دن یا ان کے اکثر دن میں روزہ رکھتے تھے، بالخصوص یوم عرفہ 9 ذو الحجہ کو آپ روزہ رکھتے تھے۔ حدیث کے لفظ ہیں یوم عرفۃ یعتق اللہ فیہ العباد من النار، رواہ مسلم، کہ عرفہ کے دن کا روزہ اللہ اس دن بندوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ یوم عرفہ یعتق اللہ فیہ العباد من النار، اس سے وہ عباد ہیں جو میدان عرفہ میں پہنچ چکے ہوتے ہیں، اللہ ان کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دیتا ہے۔ اور جو اس دن بہر ہیں، یوم عرفہ کے دن عرفات میں نہیں، اپنے اپنے گھروں میں ہیں، ان کے لیے بھی فضیلت حاصل کرنے کا موقع موجود ہے۔ وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اخلاص کے ساتھ یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ یہ اہمیت ہے یوم عرفہ کے روزے کی۔ صوم یوم عرفہ احسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی خلا والسنۃ التی بعدہ، عرفہ کے دن کا روزہ مجھے امید ہے اللہ سے کہ مٹا دے گا اس سال کی کوتاہیاں جو گزر چکا ہے اور اس سال کی کوتاہیاں جو آگے آئیں گی۔ یہ اگر کوتاہیاں ہیں، اور ہر انسان کی عملی زندگی میں کوتاہیاں ہوتی ہیں، اگر بالفرض ایسا انسان ہے کہ کوتاہیاں ہے ہی نہیں اس کی زندگی میں، تو اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، اس کی شان اللہ کے ہاں بلند ہو جاتی ہے۔ بہر کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہر انسان سے خطا ہوتی ہے، کوئی بھی انسان خطا سے اپنے آپ کو مبرہ نہیں قرار دے سکتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر ثم یوم القر، بڑے دنوں میں اللہ کے نزدیک 10 ذو الحجہ کا دن ہے اور پھر اگلا دن 11 کا۔ یہ 2 دن بڑے قرار دیے گئے ہیں۔ ان 10 دنوں میں نوافل کی کثرت سے تلقین ہے، خیراتیں کرنے کی تلقین ہے، روزہ رکھنے کی تلقین ہے، اور اللہ سے معافی مانگنے کی تلقین ہے۔
صدقات اور خیراتیں زیادہ سے زیادہ کرنے کی تلقین ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان، ہر صبح 2 فرشتے اللہ کی طرف سے زمین کی طرف آتے ہیں۔ یقول احدہما اللہم آت منفقا خلفا، اللہ جو خرچ کر رہا ہے اس کو اس کا قائم مقام دے۔ اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم آت ممسکا تلفا، اللہ جو نہیں دے رہا، جو مال کماتا ہے اللہ نے اس کو وسائل دیے ہیں، جائیداد موجود ہے لیکن کنجوس ہے، نہیں خرچ کرتا، دوسرے فرشتے کی بد دعا ہوتی ہے اللہ اس کو تباہ کر، اس کو تلف دے، اس کی بربادی کر۔ بربادی دنیا کے حوالے سے بھی ہوتی ہے، بربادی آخرت کے حوالے سے بھی ہوتی ہے۔ ایک آدمی کے پاس کروڑوں روپیہ موجود ہے، جائیدادیں موجود ہیں، لیکن اسے توفیق نہیں مل رہی کہ وہ اپنی آخرت کے لیے کچھ خرچ کرے، ممسک کنجوس ہے، تو وہ بھی تباہ ہو گیا، کیونکہ جس مقصد کے لیے اللہ نے اس کو جائیداد دی تھی وہ اس مقصد کو نہ پا سکا، یہ اس کی تباہی اور بربادی ہے حقیقتاً۔ تو اس لیے فرشتے کی بد دعا ہے اس موقع پہ، اور دینے والوں کے لیے، خرچ کرنے والوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ دے منفق کو خلفا، خرچ کرنے والے کو اس کا کیا مقام۔ جو لوگ خاموشی سے خرچ کرنے کے قائل ہیں انہیں پتہ ہے، ان کا اپنا تجربہ بھی ہوگا، کبھی بھوکے نہیں مرے۔ اگر ایک چیز خرچ کرتے ہیں تو اللہ کسی نہ کسی ذریعے سے اور اسے دے دیتا ہے، اس کے پاس اس کا کیا مقام پہنچ جاتا ہے کسی نہ کسی انداز میں۔ لیکن ممسک انسان، کنجوس انسان، اس کی تباہی اس معنی میں بھی ہے کہ اس کو کھانے پینے کی توفیق اپنے لیے ہی نہیں ملتی، یا تو ایسی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں جن سے اس کا کھانا متروک ہو جاتا ہے، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا، یہ بھی اللہ کی طرف سے سزائیں ہوتی ہیں، یا پھر وہ اپنے لیے آخرت کی بربادی کر چکا ہوتا ہے، اس حوالے سے وہ تلف اور برباد ہے۔ جائیداد موجود ہے، دنیا موجود ہے، لیکن خرچ نہیں کر رہا، اسے اپنے آپ پہ نہیں کر رہا، اپنی اولاد پہ نہیں کر رہا، مساکین اور فقراء پہ نہیں کر رہا، اللہ کے احکام کے نتیجے میں انفاق نہیں کر رہا، خرچ نہیں کر رہا، تو اس کی دنیا بھی برباد ہے، اس کی آخرت بھی برباد ہے۔ دنیا میں یہاں کروڑوں چھوڑ گیا اور آپ یوں ہی چلا گیا خالی ہاتھ، اس سے بڑی تباہی اور کیا ہوگی؟ ایسے انسان کو اللہ رب کریم فرمائیں کہ قیامت کے دن تو کیا لایا؟ وہ کہے گا کہ میں بہت جائیداد کما کے آیا ہوں، مجھے جانے دے میں دکھاتا ہوں۔ اللہ فرمائے گا نہیں، اس دنیا کے لیے کیا لایا؟ اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس دنیا کے لیے جس میں تو اب پہنچ چکا، اس کے لیے کیا ہے؟ اس لیے قرآن مقدس ہمیں بار بار تلقین کرتا ہے مختلف انداز میں۔ ایک موقع پہ تو صاف کھول دیا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان آج سوچ لے کہ کل کے لیے اس کے پاس کیا ہے۔ جب کل آ جائے گی پھر سوچنا کوئی فائدہ نہیں دے گا اسے۔ کل سے مراد ہے موت کے بعد والا وقت۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس سوچ لے کہ کل کے لیے اس کے پاس کیا ہے۔ ان دنوں میں روزے رکھنے کی خصوصی اہمیت ہے، روزے رکھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قال اللہ سبحانہ تعالی، اللہ نے فرمایا کل عمل ابن آدم لہ، آدم کا بیٹا جو کام کرتا ہے اس کا انجام، اس کا نتیجہ اس کو ملے گا، کم سے کم 10، زیادہ سے زیادہ 700 گنا۔ ایک نیکی کرتا ہے، ایک اچھائی کرتا ہے، کم سے کم 10 مل جائے گے اس کے روزانہ، اور زیادہ اخلاص کی بنیاد پر بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ جتنا زیادہ اخلاص اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب۔
لیکن الا الصوم، روزے کی اللہ فرماتے ہیں میں کوئی حد نہیں بتاتا، الا الصوم، روزہ رکھو گے وہ صرف میرے لیے ہے، کیونکہ روزے میں انسان علیحدگی میں، جلوت میں، خلوت میں اللہ پیش نظر رکھتا ہے انسان کہ اس نے حکم دیا ہے کھانا نہیں، پینا نہیں، شہوات کے قریب نہیں جانا، تو وہ اس کی تعمیل کر رہا ہے۔ اس میں انسانی ریاکاری بہت کم آ سکتی ہے، الا وہ جو شقاوت کا شکار ہو، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھے، ورنہ بالعموم روزہ اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ منافق آدمی تو گھر میں چھپ کے بھی پانی پی سکتا ہے لوگوں کے میں روزہ رکھے ہوئے ہوں، لیکن جس نے واقعی روزہ رکھا وہ نہ کھلم کھنا کوئی چیز کھاتا پیتا ہے اور نہ ہی چھپ کے، تو اللہ نے اس لیے فرمایا انہ لی، یہ صرف میرے لیے ہے، میں ہی دیکھ رہا ہوں اس کو، ولا اجزی وانا اجزی بہ، اس کا بدلہ میں ہی چکاؤں گا، اس کے تصور سے بھی زیادہ ہے، اس کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا جو میں نے اس کے روزے پر انعام دینا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی عادت مبارکہ تھی۔ ایک اور حدیث کا ترجمہ پیش کر دوں، ذوالحجہ کے 9 دن، عاشوراء کا دن، اور ہر سوموار، ہر مہینے کا پہلا سوموار، اور ہر مہینے کے 2 خمیس، ان میں آپ روزہ رکھتے تھے۔ ایک بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین کا ارشاد ہے کہ آپ 9 ذوالحجہ، 30 ذوالحجہ، یوم عاشوراء اور ہر مہینے کا پہلا سوموار اور 2 خمیس ہر مہینے کے، ان میں روزہ رکھتے تھے۔ ایک صحابی کا کہنا یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور عادت میں نے معلوم کی کہ آپ لیال البیض، مہینے کے 13، 14، 15 تاریخیں، یہ سفید راتیں کہلاتی ہیں، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم روزہ رکھا کرتے تھے۔ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، اللہ کے رسول سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ فرمایا ایمان باللہ و رسولہ، سب سے بہتر عمل اللہ کو ماننا اور اس کے رسول کو ماننا، بنیاد یہی ہے۔ اللہ کو مانو جس طرح اس کے ماننے کا حق ہے، رسول کو مانو جس طرح اس کے ماننے کا حق ہے۔ انہوں نے عرض کی ثم ایون، پھر کون سا؟ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت خرچ کرنا، چاہے دشمن کے مقابلے میں تلوار زنی ہے، چاہے اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے دیگر ذرائع ہیں، زبان کا جہاد ہے، ہاتھ سے جہاد ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، یہ جہاد کی اقسام ہیں۔ یا پھر ضرورت پیش آئے تو جہاد کفار کے مقابلے میں، اور ہر مومن کے دل میں یہ جذبہ ہونا ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن انسان کی علامت یہ ہے کہ وہ دل میں تہیہ رکھتا ہے کہ اگر مجھے کافروں کے ساتھ لڑنے کا موقع ملا تو میں ضرور لڑوں گا۔ اگر یہ جذبہ اس کے اندر نہیں ہے تو اس میں ایک علامت نفاق کی آ گئی۔ لیکن اس کے لیے حکومتی نظام کی ضرورت ہے۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین امر دیتے ہیں جہاد کا، قتال والے جہاد کا۔ باقی اللہ کے دین کو دنیا میں بلند رکھنے کے لیے اس کے تو وسیع مواقع آپ کو حاصل ہیں۔ اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے خاندان کو اللہ کے دین کی طرف لانے کی کوشش کریں، اللہ کے دین کو بلند رکھنے کے لیے دینی اداروں کو مضبوط بنائیں، قرآن مقدس کی تعلیمات عام کرنے کے لیے اپنی جد و جہد جس انداز میں ہو سکے جاری رکھیں۔ یہ سب جہاد ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دوسرے درجے میں کہ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں پوری طاقت صرف کرنا، جسمانی طاقت
یا مالی طاقت. قرآن مقدس میں انفس کے ساتھ جہاد اور اموال کے ساتھ جہاد دونوں کا تذکرہ ہے. قیل ثم ماذا، عرض کی گئی پھر کون سا؟ پہلا تو ہو گیا ایمان باللہ والرسول، سب سے بڑا عمل. دوسرا ہو گیا جہاد فی سبیل اللہ. ہر آدمی سوچے وہ کون سا جہاد کر سکتا ہے. امر بالمعروف والا، نہی عن المنکر والا، اپنے اولاد کی اچھی تربیت والا، اللہ کے دین پر عمل کرنا، یا کفار کے ساتھ جہاد. یہ سب جہاد کی بہترین اقسام ہیں. تو پھر پوچھا گیا تیسرے درجے میں کیا ہے؟ فرمایا حج مبرور، وہ حج جس میں پاک مال استعمال کیا، جس میں رفث فسوق اور جدال نہیں. قرآن مقدس میں ہے جو حج کی نیت بنا لے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، وہ نہ ہی خواہشانہ تعلقات کی باتیں کرے اور نہ ہی اللہ کی نافرمانی کرے اور نہ ہی ایک دوسرے کے ساتھ الجھے اور جھگڑا کرے. ان سے دامن بچاتا ہوا اللہ کے گھر تک پہنچے، وہاں مخصوص دنوں میں مخصوص عبادات سر انجام دے اور حج پورا کرے. یہ تیسرے درجے میں ہے. ثم حج مبرور. اللہ رب کریم ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا کرے. آمین.